دے دے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرما رہے کہ مجھے یزید کے پاس جانا، تم یزید کے بیعت لینا چاہتے ہو، میں یزید کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، یزید جانے میں جاؤں۔ عبید اللہ بن زیاد اب کہتا ہے آپ کو میرے نام کی بیعت کرنی پڑے گی۔ حضرت حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں تمہارے نام کی اور پھر تمہارے ہاتھ پر یزید کے نام کی بیعت کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں براہ راست یزید کے پاس جاؤں گا، اس سے اپنے معاملات طے کر لوں گا، کر لوں گا، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ تمہیں میں کس طرح امیر مان لوں، تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی، اور نہ تمہیں میں نائب اور خلیفہ یزید کا تسلیم کر کے تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا، میں تیار نہیں ہوں۔ اس پر بدبخت نے جنگ چھیڑ دی۔ سب سے پہلا وار ابو زرع شریک تمیمی بدبخت تھا، اس نے آپ کے بائیں کندھے پر پہلا وار کیا جس سے آپ گرے۔ سنان ابن انس نخعی ایک بدبخت تھا جس نے آپ کے سینے پر وار کیا، اس سے آپ گرے۔ تو پھر شمر نے کہا کہ صرف گرانا نہیں ہے بلکہ سر تن سے جدا کرنا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے حضرات انبیاء علیہم السلام کا انتخاب فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام میں سے بھی اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء و خاتم النبیین بنایا۔ خود حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بنو کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چنا۔ تو اللہ نے حضرات انبیاء کو چنا، اور ان انبیاء میں پھر حضور علیہ السلام کو امام الانبیاء بنایا۔ جس طرح انبیاء چنے ہوئے لوگ ہیں، اسی طرح صحابہ یہ بھی اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے بنی آدم کے قلوب کو دیکھا، جو سب سے بہترین دل تھا اسے اللہ نے اپنا حبیب اور اپنا امام الانبیاء کے لیے اس کا انتخاب فرمایا، اور پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین قلوب اور دل تھے اللہ نے انہیں صحابہ بنایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ کے نبی فرما رہے کہ صحابہ کو اللہ نے میرا معاون اور مددگار بنایا۔ پھر صحابہ یہ سارے کے سارے چنے ہوئے، ان صحابہ میں سے اہل بیت ان کا خاص مقام ہے۔ اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی بیویاں، حضور علیہ السلام کے بیٹے، حضور علیہ السلام کے نواسے اور نوازیاں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی، حضرت فاطمہ ان کو اہل بیت میں شمار کر کے خاص کر کے بتلایا۔ وہ بھی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مناظرہ کرنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح اور اللہ کا بندہ بتلایا۔ اس پر عیسائی جھگڑنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کے بندے ہیں تو اللہ نے بغیر باپ کے کیسے پیدا کر دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اگر تم عیسیٰ کو اس بات پر اللہ کہہ رہے ہو بغیر باپ کے پیدا کیا تو ان کی مثال تو موجود ہے آدم، اللہ نے ان کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس پر عیسائی نے مناظرہ کیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی، اے نبی اگر یہ آپ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو مباہلے کی دعوت دے دیں اور آپ یہ کہہ دیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ۔ اے نبی آپ ان عیسائیوں کو کہہ دیں میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں،
تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنے آپ کو لاتا ہوں، تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اللہ اس پر لعنت کرے اور اس کو ہلاک کر دے، آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں۔ اگلے دن صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کے ساتھ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ حضرات جا رہے تھے عیسائیوں کی طرف، عیسائیوں نے دیکھ لیا اور عیسائیوں نے دیکھ کر حضور علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ اللہ کو گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے حسن، حسین، فاطمہ اور علی، یہ چار شخصیات اور خود حضور علیہ السلام، یہ پانچ موجود تھے۔ جب عیسائیوں نے حضرت حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، بالکل جلال کی کیفیت تھی، ساتھ حسن، حسین، فاطمہ اور علی، عیسائیوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، یہ تو ایسے نورانی چہرے نظر آ رہے، اگر ہم نے مباہلہ کیا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہوگی، اس لیے ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ وہ مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام کا اہل بیت ہے، حضور علیہ السلام نے بے شمار روایات میں ان سے محبت کی تاکید کی ہے۔ احبونی بحب اللہ، اللہ کے نبی فرما رہے مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، واحبوا اہل بیتی بحبی، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ السلام کے سارے گھر والے، چاہے حضور کی بیویاں ہوں، حضور کے بیٹے ہوں، حضور کی بیٹیاں ہوں، حضور کے نواسے ہوں یا نواسیاں ہوں، یہ سارے کے سارے حضور کے گھر والے ہیں، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ پھر محرم الحرام میں خصوصاً 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کا کردار اور ان کی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ عمومی طور پر ہمارے سامنے دو ہی باتیں آتی ہیں، یا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن یا ان کی شہادت کا واقعہ کربلا، بس عمومی طور پر ہمارے سارے مجمع کو یہ دو ہی باتیں پتہ ہوتی ہیں، یا تو حضرت حسین کا بچپن کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت دی، 7ویں دن عقیقہ کر کے قربان جانور ذبح کیا، گوشت تقسیم کیا اور بال اتارے، بالوں کے برابر چاندی تقسیم کر دی، اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں حسن اور حسین میری دنیا کے 2 پھول ہیں۔ بچپن کے اعتبار سے یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضور علیہ السلام گھٹنوں کے بل زمین پر ہاتھ اس طرح رکھے ہوئے، حسن حسین کو سوار کیا ہوا، کسی نے کہا حسن حسین تمہاری سواری تو بہت ہی اعلیٰ ہے، حضور نے فرمایا کہ سوار بھی بہت اعلیٰ ہے۔ حسین کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرما رہے الحسن اشبہ ما بین الصدر الی الراس، حسن میرے مشابہ ہے سر سے لے کر سینے تک، والحسین بشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اصغر من ذلک، حسین اس سے نیچے میرے مشابہ ہے۔ یہ حسن اور حسین کی زندگی، ان کا بچپن کہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے ممبر میں بیٹھے ہوئے، حسن حسین آتے، حضور علیہ السلام ممبر سے اتر کر ان دونوں کو گود میں لے کر واپس ممبر پر آتے اور ان خطبہ اپنا شروع کرتے۔ ایک مرتبہ اسامہ بن زید فرماتے ہیں سردی کی رات تھی، میں حضور علیہ السلام کے پاس گیا، حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی لیکن چادر میں کچھ حرکت ہو رہی تھی، میں جس کام سے گیا تھا میں نے اپنا مسئلہ دریافت کیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی چادر میں کچھ حرکت ہو رہی ہے، کوئی چیز تو نہیں؟ حضور علیہ السلام نے چادر ہٹائی اور فرمایا یہ حسن ہے یہ حسین، الحسن والحسین
ابنایا، حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، من احبہما احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی احبہ اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کری اس نے اللہ سے محبت کری، ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کا راستہ سیدھا جنت ہے۔ تو گویا حسن اور حسین سے محبت یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ حسن اور حسین کا بچپن ہمارے سامنے آتا ہے کہ ناز و نعمت سے حضور علیہ السلام نے پرورش کی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام راستے میں آ رہے تھے، دائیں کندھے پر سوار حسن، بائیں پر حسین، حضور کبھی حسن کا بوسہ دیتے کبھی حسین کا بوسہ دیتے اور فرماتے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ یہ ناز و نعمت کی زندگی حسن اور حسین کی ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد براہ راست ڈائریکٹ سیدھے واقعہ کربلا آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں حسن اور حسین کی عمر 7 سال اور 8 سال کی تھی، اور جس وقت واقعہ کربلا ہو رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 57 سال تھی۔ یہ درمیان کے 50 سال درمیان کے 50 سال غائب، اور ظاہر ایسے کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد حسن اور حسین کی زندگی صرف مشقتوں میں گزری ہے۔ ایک ایسا طبقہ جس کی میڈیا پر بھی جس کو اثر و رسوخ حاصل ہے وہ حسن حسین کی پوری زندگی صرف مشقت بیان کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ بے شک حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی چھوٹی بات نہیں، اس کو واقعہ نہیں کہا جائے گا۔ میں نے کل بھی کہا یہ سانحہ ہے اور بہت ہی عظیم سانحہ ہے، ایک دردناک اور المناک واقعہ ہے۔ ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ جب بھی دہرائی جائے گی ان سانحوں کو ضرور بیان کیا جائے گا، اور جب بھی اس سانحے کا تذکرہ ہوگا اہل ایمان کے دل میں درد پیدا ہوگا۔ ایسا سانحہ ہے، یہ المناک واقعہ ہے۔ لیکن درمیان کی جو ان کی 50 سالہ زندگی ہے، یہ ان کی 50 سالہ زندگی خلفائے راشدین کے دور کی ہو 30 سالہ، یا اس کے بعد 30 سالہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور کی ہو، سب نے ان کو فوقیت دی ہے اور اعلیٰ درجوں پر بٹھایا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کبھی حسن حسین کو پیچھے نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، حسن حسین مسجد نبوی میں آتے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا خطبہ چھوڑ کر حسن اور حسین کو لے کر گود میں آتے اور ممبر پر بیٹھتے اور فرماتے ہیں میں نے حضور کو ایسے کرتا ہوا دیکھا، حسن دائیں حسین بائیں، اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے ابنا لعلی، اے علی یہ بیٹے تو تیرے ہیں، ابنا لعلی، اے علی یہ دونوں بیٹے تو تیرے ہیں، وشبہ لنبی، لیکن مشابہ نبی کے ہیں، میں جب ان کو دیکھتا ہوں مجھے نبی علیہ السلام یاد آتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر کا ان سے محبت کا اظہار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ دونوں صاحبزادے بازار میں میلے میں ملے، فحملتہ علی عاتقہ، ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، کہ نبی علیہ السلام بھی ان کو اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر نبی علیہ السلام سوار، صدیق کے کندھوں پر نبوت بھی سوار ہوئی اور نبوت کی اولاد بھی صدیق کے کندھوں پر سوار ہوئی۔ حضرت حسن اور حسین یہ دونوں بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھے پر سوار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو اپنے سامنے بٹھاتے تھے کہ نہ ان کو پیچھے نہ کرو، چھوٹے ان کو آگے لے کر آؤ، یہ چھوٹے پر یہ آگے رہیں گے، یہ اور چھوٹوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کو پیچھے بٹھایا جائے گا، ان چھوٹوں کی شان ہی کچھ نرالی ہے، ان کو آگے لے کر آؤ۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات کے وظائف مقرر کیے تھے اور جو بدری صحابہ کو وظیفے دیا کرتے تھے، حسن اور حسین کو بھی وہ وظیفے دیا کرتے تھے کہ یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یمن سے کچھ مال غنیمت میں چادریں آئیں، جب وہ چادریں تقسیم ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان چادروں کو دیکھتے ہیں، حسن حسین کو دینے کی باری آتی ہے،
وہ چادریں روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں حسن حسین یہ چادریں تمہاری شان کے مطابق نہیں. دوبارہ آدمی یمن بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کی چادریں وہ یمن سے لے کر آؤ اور ان کے ناپ کی لے کر آؤ, یہ چادریں بڑی چھوٹی ہیں, ان کے ناپ کی چادر لو. دوبارہ یمن آدمی بھیجا اور چادریں حسن حسین کے ناپ کی منگوا کر ان کو دی. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حسن حسین سے محبت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابو بکر اور عمر کا دور تو سمجھ لیں ان کا بچپنے کا اور کچھ بچپنے سے بلوغت کا زمانہ تھا. آپ علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کے حسن حسین 8 سال کے, حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 9 سال کے حسن اور 10 سال کے حسن اور 9 سال کے حسین, یہ چھوٹے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ, اب اس میں یہ جوانی کو پہنچ چکے تھے. ہر معاملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشورے میں شامل ہوتے. حضرت عثمان غنی مشوروں میں شامل کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جتنی فتوحات ہو رہی ہیں ان فتوحات میں اہم حصہ حسن اور حسین کا بھی ہے. جنگ میں بھی کبھی یہ دونوں پیچھے نہیں ہٹے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جب بلوائیوں نے حملہ کیا تو ان کی حفاظت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حسن حسین کو دروازے پر مامور کیا تھا. حسینیت صرف یزید کے آگے جم جانے کا نام نہیں ہے کہ باطل کے آگے حق پر ڈٹ گئے. حسینیت صحابہ کے دفاع کا نام ہے کہ کوئی صحابی کو کچھ کہے تو حسین سامنے آئے گا. اصل حسینیت یہی ہے کہ صحابی کو کوئی چوں چرا نہ کہہ سکے, صحابہ کی شان میں کوئی الفاظ نہ کہہ سکے, صحابہ پر کوئی گستاخی نہ کر سکے. حسینیت سامنے آئے گی. جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملے کی بات آئی تو حسن اور حسین دروازے پر سامنے پہرا دیتے ہوئے نظر آئے کہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوگی. اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اہم عسکری معاملات حسن اور حسین دیکھا کرتے تھے, اور صرف عسکری اور فوجی معاملات ہی نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اس زمانے میں درس بھی بہت مشہور تھا. درس قرآن کے لیے جہاں مدینہ میں ان کا درس ہوا کرتا تھا, کوفہ بھی جایا کرتے تھے درس قرآن کے لیے, دمشق بھی جایا کرتے تھے درس قرآن کے لیے. دیگر محافل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو درس قرآن کے لیے بلایا جاتا تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جہاں درس دیا کرتے تھے لوگ دھائے مار مار کر رویا کرتے تھے. ہم تاریخ سے غافل ہیں. صرف حسین کی شہادت اور حسین بچپن اور شہادت, بس 2 ہی باتیں, درمیان کی 50 سالہ زندگی سے ہم بالکل بے بہرا اور دور ہے, غافل. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی, خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور, اس دور میں وہ چاہے مالی معاملات کے اعتبار سے ہو مشورہ دینے میں آگے, جنگی اعتبار سے ہو مشورہ دینے میں آگے, کسی پر حملہ کرنا ہو, کسی ملک پر کسی فوج سامنے آ جائے یہ فوج کے سپہ سالار بن کر آگے ہیں. ہر معاملے میں بالکل سب سے پہلے ہیں. بلکہ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا روزانہ یومیہ معمول 1000 رکعت نفل پڑھنے کا تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یومیہ معمول دن میں پڑھتے, اگر رہ جاتی تو رات کو اس کو پورا کرتے, 1000 رکعت کا مزاج تھا. اور قرآن کریم کی تلاوت کا روزانہ یومیہ پورے قرآن کی عمومی طور پر جنگوں کے علاوہ عام دن ہوا کرتے تھے اس میں روزانہ پورے قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام حضرت حسین رضی اللہ عنہ 24 گھنٹے میں دن اور رات میں ایک قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور اتنی میٹھی آواز تھی کہ لوگ سنتے, جو سنتا حل من مزید کی فرمائش کرتا کہ حسین اور سنائیے اور سنائیے. اور حسین فرمایا کرتے تھے یہ میرے نانا جان کی برکت ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو ان کا لعاب میرے لعاب میں سب سے پہلے شامل ہوا, اور جو نوافل کا اہتمام ہے یہ میرے نانا کی برکت ہے کہ ان کی اذان اور اقامت ہے کہ اللہ نے مجھے نمازوں کی توفیق دی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی, چاہے وہ بچپن ہو, چاہے وہ لڑکپن ہو, جوانی ہو یا اس سے اوپر ادھیڑ عمر پر, ساری زندگی دین کی خاطر لگائی ہے. اور جو آخر زندگی ہے وہ بھی حق کے آگے, حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت پر فائز ہوا, تخت پر آیا, تو یزید نے بیعت لی,
شام میں بیعت لینی شروع کی، پھر شام میں اطراف میں ممالک میں بیعت کے لیے لوگوں کو روانہ کیا، قاصدوں کو روانہ کرنا شروع کیا اور اپنے والد کی وفات کی اطلاع دی۔ جب آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع مکہ اور مدینہ میں پہنچی اور یزید کا پتہ چلا کہ یزید تخت پر فائز ہو چکا ہے، تو جو مدینہ اور مکہ کی بڑی شخصیات تھی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سر فہرست ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے یزید کو امیر تسلیم نہیں کیا کہ یزید امارت کا اہل نہیں ہے۔ جب یزید کو یہ بات پتہ چلی تو یزید نے جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے ولید بن عتبہ، ان کو خط لکھا کہ پورے مدینہ سے میرے لیے بیعت لی جائے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد بھی قاصد پہنچا بیعت کر کہ آپ بھی بیعت کریں، امیر المؤمنین جو یزید بن چکا ہے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے معذرت کی کہ میں آئندہ سوچ کر بتاؤں گا، اور اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے کہ مجھے یزید کی بیعت نہیں کرنی۔ اب جب مکہ چلے گئے، یزید کی بیعت کا زور چاروں جانب تھا کہ یزید نے بیعت کر لی اور یزید زوروں پر ہے کہ اس سے بیعت کی جائے۔ کوفہ کے لوگوں نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن جب کوفہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کیے کہ حسین آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم بھی یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے، آپ کو خلافت کا اہل سمجھتے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفیوں کی طرف جانے کے لیے تیار، اس لیے کہ وہاں سے پے در پہ خطوط آ رہے ہیں۔ اب حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، سر فہرست حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور خود آپ کے بھائی محمد، ان چاروں جو اس وقت کی بڑی شخصیات تھی، چاروں نے جانے سے منع کر دیا کہ یہ کوفہ وہی لوگ ہیں، کوفہ والے جنہوں نے آپ کے والد سے بھی بے وفائی کی، آپ کے بڑے بھائی حسن کو بھی زخمی کیا، یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مجرم قرار پاؤں کہ اتنے خطوط آ رہے ہیں، اتنے لوگ، ایک قول کے مطابق 18,000 خطوط، ایک بورا آپ کے پاس جمع ہو گیا تھا، 18,000 خطوط آپ کے پاس آئے تھے، اور آپ نے کہا کہ اگر میں نہ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہ ہو کہ لوگ باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے اور مجھے بڑا بنا کر باطل کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اور میں نہ جاؤں، میں پیچھے ہٹ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں باطلوں کی صف میں کھڑا ہو جاؤں، اس لیے میں جاؤں گا۔ جب جانے کا تہیہ کر لیا تو پھر ان شخصیات نے کہا پہلے آپ نہ جائیں، اپنا کوئی قاصد روانہ کریں، وہ وہاں جا کر کوفہ کے احوال دیکھ لے، اگر حالات سازگار ہو تو آپ چلے جائیے گا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ حضرت حسین نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے چچا بھائی کو روانہ کیا کہ جا کر کوفہ کے حالات دیکھ لو، اگر سازگار ہوئے تو میں آ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ گئے اور کوفہ میں جا کر آپ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی 12,000 افراد نے بیعت کی، 12,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی، کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا یہاں کے حالات تو بہت زیادہ سازگار ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ حسین آپ آ جائیے، یہاں کے حالات موافق ہے، یہ سب تو آپ کے انتظار میں۔ ابھی تک وہاں خط ملا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سارے بڑے صحابہ کو جو منع کر رہے تھے خط دکھایا کہ مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے، وہ بلا رہے ہیں، اب سب خاموش۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو اور اپنے بھائی کے یعنی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد کو، اپنے چچا کے بچوں کو، سب کو لیا، گھر والوں کو لیا، بیوی بچوں کو، سب کو لیا اور روانہ ہو گئے کوفہ کی طرف۔ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، وہاں بیعت کے نیت سے گئے تھے کہ سب بیعت کرے، اس لیے اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ گئے، خود بھی گئے اور اپنے دیگر بھائی۔ اس واقع کربلا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے، ایک حسین اور اس کے علاوہ 8 بیٹے، اور خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے بھائی کے 3 بیٹے، حسین رضی اللہ عنہ کے خود 3 بیٹے اور جعفر رضی اللہ عنہ کے بھتیجے پوتے، یہ سب اس واقعے کربلا میں ساتھ گئے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر جب خط ملا وہ حالات سازگار تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں سے روانہ ہوئے۔ جب حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ سے روانگی کا یزید کو پتہ چلا، یزید نے جو اس وقت کوفہ کا گورنر، اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، ان کو معزول کر دیا۔
کہ نعمان بن بشیر انتہائی نرم آدمی ہے، ان کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا کہ یہ سخت اور جابر شخص ہے، یہ نرمی نہیں کرے گا، یہ میرے پاس لے کر آئے گا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ اب یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں پتہ چلتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جیسے ہی گورنر بنتا ہے، سب سے پہلے جس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی ان کو شہید کر دیا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب راستے سے حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن دیگر اہل خانہ نے کہا کہ مسلم بن عقیل کا بدلہ ہم لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ کیسے ایک قاصد کو مار دیا؟ مسلم بن عقیل کو جنگ کرنے تو نہیں گئے تھے، کیسے مار دیا؟ ہم جائیں گے، جا کر ان سے بات کریں گے، کیسے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا؟ یہ سارے حضرات پھر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں کربلا کی طرف۔ یہ تو ایسے کوفہ جا رہے ہوتے، راستے میں کربلا میں ان کا سامنا ہو جاتا ہے۔ پہلے حر بن یزید تمیمی آتا ہے، عمر بن سعد آتے ہیں، ان سب سے بات چیت ہوتی ہے۔ عمر بن سعد 4000 افراد کا لشکر لے کر ان افراد سے 72 افراد سے ملنے کے لیے آتا ہے، جنگ کرنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آئے، آپ جنگ کرنے کیوں آئے ہو؟ عمر بن سعد کہتے ہیں ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ بھی جنگ کرنے نہیں آئے تو ہم جنگ کیوں کریں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں جاؤں یزید سے خود بات کر لوں، یزید جانے میں جاؤں، یا مجھے کسی بھی سرحد پر جانے دو کہ جہاں پر میں جا کے خود جہاد کر لوں، جنگ کر لوں، یا مجھے واپس مکہ جانے دو۔ عمر ابن سعد ٹھیک ہے آپ کی بات تو صحیح ہے، آپ جنگ کرنے نہیں آئے۔ ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے، ابن زیاد نے کہا عمر ابن سعد پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے تمہیں معاملہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس نے پھر ابو زرع شریف تمیمی بدبخت کو بھیجا، سنان ابن انس نخعی اس کو بھیجا، ان لوگوں کو بھیجا، شمر کو بھیجا، یہ سارے ظالم لوگ شمار ہوا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانا، تم یزید کے بیعت لینا چاہتے ہو، میں یزید کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، یزید جانے میں جاؤں۔ عبید اللہ بن زیاد اب کہتا ہے آپ کو میرے نام کی بیعت کرنی پڑے گی۔ حضرت حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں تمہارے نام کی اور پھر تمہارے ہاتھ پر یزید کے نام کی بیعت کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں براہ راست یزید کے پاس جاؤں گا، اس سے اپنے معاملات طے کر لوں گا، کر لوں گا، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ تمہیں میں کس طرح امیر مان لوں، تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی، اور نہ تمہیں میں نائب اور خلیفہ یزید کا تسلیم کر کے تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا، میں تیار نہیں ہوں۔ اس پر بدبخت نے جنگ چھیڑ دی۔ سب سے پہلا وار ابو زرع شریک تمیمی بدبخت تھا، اس نے آپ کے بائیں کندھے پر پہلا وار کیا جس سے آپ گرے۔ سنان ابن انس نخعی ایک بدبخت تھا جس نے آپ کے سینے پر وار کیا، اس سے آپ گرے۔ تو پھر شمر نے کہا کہ صرف گرانا نہیں ہے بلکہ سر تن سے جدا کرنا ہے، پھر زرع ابن شریک تمیمی نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ 10 محرم الحرام کی بات ہے۔ اس سے پہلے رات کو ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا تھا اور اپنے اہل خانہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ نانا آئے ہیں، اور نانا کہہ رہے حسین میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، میں تو آج جاؤں گا، نانا مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، آپ سب کو اختیار ہے، رات صبح جنگ کروں گا، رات جس کو جانا ہے چلا جائے۔ سارے ہی گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہم آئے تھے ساتھ، جائیں گے بھی ساتھ، زندہ یا مردہ سب ساتھ جائیں گے۔ بدبختوں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، بچے سب کو شہید کر دیا، صرف ایک آپ کے بیٹے بیمار سمجھ کر جو بچے تھے چھوڑ دیے گئے، باقی اس کے علاوہ سب کو شہید کر دیا۔ اسی دن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 10 محرم کو مدینہ میں یہ خواب دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 چھوٹی بوتلیں، حضور میدان سے اس میں خون بھر رہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے نواسے کا خون اس بوتل میں بھر رہا ہوں، کل قیامت کے دن جن لوگوں نے میرے نواسے کا خون بہایا ہے میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ اب حسین رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا لیکن سر جھکایا نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، حق کی خاطر جان جاتی ہے چلی جائے لیکن حق کو نہ چھوڑنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تدفین 2 حصوں میں ہوئی، آپ کا باقی جسم کربلا میں دفن ہے اور صرف آپ کا سر مبارک مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہے۔ 57 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی۔
اللہ ہم سب کو حسینی بنائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھنے کی اور ان کی زندگی کو سمجھنے کی، اور جو ان کے کردار اور ان کے اعلیٰ اخلاق تھے اور جو ان کی عسکری صلاحیت تھی، اللہ ہمیں اس کے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔